चौदह जुलाई को एक धमाका होने लगा है जिसकी जद में पूरी की पूरी दुनिया आ जाएगी। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तरफ से जो लीक्ड ओपिनियन आई है वो ये आई है कि ये कैंसर का मूजिब बन सकती है। ये डिपेंड कर रहा है इंसानी जो जिस्म होता है उसके वजन के ऊपर। उस हिसाब से डिटरमिन होगा कि इतने वजन वाला इंसान जब इतनी मिकदार में आर्टिफिशियल स्वीटनर लेगा, एस्पार्टेम लेगा, तो वो रिस्क फ्री है। अगर उस मिकदार से बढ़ जाएगा तो रिस्क है। खुशामदीद, मैं हूं अब्दुल सत्तार खान। 14 जुलाई को एक धमाका होने लगा है जिसकी जद में पूरी की पूरी दुनिया आ जाएगी। ये कोई कुदरती आफत नहीं है, ये कोई सैलाब नहीं है, ये कोई समुद्री तूफ़ान नहीं है, ये खुदा न खास्ता कोई ज़ल्ज़ला नहीं है। इसमें हम बात नहीं होंगी, लेकिन ये एक धमाका होगा। इस धमाके की वजह यह है कि ये धमाका कंपनियों पे गिरेगा, बड़ी बड़ी दुनिया की कंपनियों पर, ख़ास तौर पर बेवरेज इंडस्ट्रीज़, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्रीज़ जो सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती हैं। इसमें दो बड़ी कंपनियां होंगी जिसका नाम कोका कोला और पेप्सी कोला है। इसके अलावा आइसक्रीम जो बनाते हैं, इसके अलावा च्युइंगम जो बनाते हैं, इसके अलावा जो आइस्ड टी और आइस्ड कॉफ़ी, इसके अलावा और बेशुमार चीज़ें हैं। उसकी वजह से, क्यों वजह से? क्योंकि इसके बारे में एक लीक्ड ओपिनियन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक लीक्ड ओपिनियन आई है जिसके मुताबिक एक स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसका नाम एस्पार्टेम है, उसके इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है। ये लीक्ड ओपिनियन थी जो राइटर के पास गई और पूरी दुनिया में फैल गई और अच्छा खासा उसमें कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी। अब क्या है कि कोका कोला की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें जो डाइट कोक है, और पेप्सी कोला की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसमें जो डाइट पेप्सी है, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जाता है, एस्पार्टेम डाला जाता है। और ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तरफ से जो लीक्ड ओपिनियन आई है वो ये आई है कि ये कैंसर का मूजिब बन सकती है, एस्पार्टेम और ये आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है। अब इसमें होगा क्या कि 14 जुलाई को फ़ैसला आना है। ये ऐसा फ़ैसला नहीं होता जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हो, कोई हाई कोर्ट का फ़ैसला हो, जजमेंट रिज़र्व हो गई हो। ये तकरीबन उसी तरह का है। एक लीक्ड ओपिनियन आई, उसके बाद उन्होंने कहा कि 14 जुलाई को हम, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसर्च विंग है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, और एक उनकी एक्सपर्ट्स कमेटी है जो फूड एंड एग्रीकल्चर के ऊपर है, और उसका जॉइंटली वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक जॉइंटली आएगी। दो वर्डिक्ट्स आनी हैं, दो डिक्लेरेशंस आने हैं, दो क्लासिफाइड आनी हैं चीज़ें 14 जुलाई को। एक होगी जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च विंग है, IARC, उसकी तरफ से आएगा। उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। एक ये कि आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम से हतमी तौर पर कैंसर हो जाता है। दूसरा ये है कि कोई कैंसर नहीं होगा। तीसरा ये है कि पॉसिबली कैंसर। चौथा है प्रोबेबली कैंसर। अभी तक जो इतलात हैं, जो कहा गया है, जो सुना गया है, जो आ सकता है, वो ये है कि प्रोबेबल के और पॉसिबल के ज़्यादा इम्कानात हैं। लेकिन साथ साथ जो एक्सपर्ट कमेटी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये बात आएगी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये बात होगी कि आपने जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर की, वो कितनी लेंगे तो आप रिस्क फ्री हैं, और अगर उस मिकदार से बढ़ गई तो आप रिस्क पे चले जाएंगे। ये डिपेंड कर रहा है इंसानी जो जिस्म होता है उसके वज़न के ऊपर। उस हिसाब से डिटरमिन होगा कि इतने वज़न वाला इंसान जब इतनी मिकदार में आर्टिफिशियल स्वीटनर लेगा, एस्पार्टेम लेगा, तो वो रिस्क फ्री है। अगर उस मिकदार से बढ़ जाएगा तो रिस्क है उसमें। अब ये डिटरमिन होना है, ये 14 जुलाई को, ये भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताना है कि कितनी मिकदार में रिस्क फ्री है और कितनी मिकदार, अगर मिकदार से बढ़ जाती है तो रिस्क फ्री नहीं होगा।
اب اس میں یہ بات ہے کہ پہلے سے اس پر اب یہ ایک عجیب سی بات ہوتی ہے جس نے کنٹروورسی جنریٹ کر دی ہے کہ اتنے عرصے سے 40-50 سال سے یہ آرٹیفیشل سویٹنر جو ہے یہ کوک ڈائٹ میں، کوک پیپسی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نو شوگر یا لو شوگر۔ ایک اور ہوتا ہے سافٹ ڈرنکس، وہ بھی کوک کولا کا بھی ہوتا ہے، پیپسی کولا کا بھی ہوتا ہے، باقی بیوریج کمپنیز کا بھی ہوتا ہے، اسے ایس ایس بی کہتے ہیں، شوگر سویٹنڈ بیوریجز۔ بھی شوگر کا ڈر ہے، شوگر کا خطرہ ہے، تو شوگر کے ڈر کو، شوگر کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے آرٹیفیشل سویٹنر کے ذریعے ڈائٹ کوک اور ڈائٹ پیپسی میدان میں آئی تھی۔ 40-50 سال ہو گئے۔ کنٹروورسی کیا جنریٹ ہو گئی؟ کنٹروورسی یہ جنریٹ ہو گئی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اوپر کہ دنیا بھر کی جو فوڈ سیکیورٹی اتھارٹیز ہیں، 90 کے قریب ہیں دنیا بھر کی، اس میں یورپین فوڈ سیفٹی اتھارٹی بھی آتی ہے، اس میں دنیا بھر کے ممالک کی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ بھی آتی ہیں، اور پھر مختلف ادارے آتے ہیں جس میں انٹرنیشنل سویٹنر ایسوسی ایشن بھی ہے، وہ بھی آتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ جو فائنڈنگز آئی ہیں، جو لیکڈ اوپینین آئی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ 40 سال سے خود ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، خود ساری دنیا کی فوڈ سیکیورٹی ایجنسی اتھارٹیز اور پوری دنیا کی ریگولیٹری اتھارٹیز نے ایز پر ٹیم کو ایک آرٹیفیشل سویٹنر کو اپروو کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اچانک یہ کیا ہو گیا 40-50 سال بعد؟ وہ کیا چیز ہوئی جس کی وجہ سے؟ الزام تو یہ لگایا جا رہا ہے، جو باقی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اگینسٹ ہیں، انہوں نے الزام لگایا کہ جناب ان کی جو سائنٹیفک ریسرچ ہے اس میں نقص ہے۔ لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن وہ بھی بات اپنی لیک کرتی جا رہی، وہ کہہ رہی کہ جناب 7300 ریسرچ ماڈلز ہیں، سائنٹیفک ریسرچ پیپرز ہیں، جن کی بیس پر ہمارے منہ سے یہ بات نکلی ہے جو لیک ہوئی ہے۔ اب دونوں اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کنٹروورسی اپنی جگہ پر ہے۔ اور اس میں انٹرسٹنگ بات ہے کہ انٹرنیشنل سویٹنر ایسوسی ایشن جو دنیا بھر کی ہے، اس کے ممبرز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو فوڈ سیکیورٹی، فوڈ سیفٹی اتھارٹی تو ہے نہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، تو اس نے کیسے یہ کہہ دیا؟ اب انٹرنیشنل سویٹنر ایسوسی ایشن کے ممبرز کون کون ہیں؟ اس میں یہ دونوں کوکولا بھی آتی ہے اور پیپسی کولا بھی آتی ہے، یہ دونوں ممبرز ہیں۔ یہاں تک ہوا کہ بہت سے ممالک کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے بھی اپروچ کیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو، جس میں خاص طور پہ امریکہ اور جاپان ہے۔ ان حکومتوں نے اپروچ کیا کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات نکل آتی ہے تو پھر یہ جو اتنا عرصے سے جو آرٹیفیشل سویٹنر استعمال ہو رہا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ جو ایکسیپٹیبل ڈیلی انٹیکس ہے اس سے زیادہ لے رہا ہے یا کم لے رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تو لا سوٹس آ جائیں گے، ڈیمیجز سوٹس فائل ہو جائیں گی۔ کوکولا کا کیا ہوگا؟ پیپسی کولا کا کیا ہوگا؟ وہ جو ان کی سیلز، مارکیٹنگ اور ایسٹس اور نیٹ انکم جو ریونیوز ہیں اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ 14 جولائی اس لیے بڑا سخت ہے۔ اب وہ بات ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو لوگ ڈائٹ استعمال کرتے رہیں، چاہے وہ کوک ڈائٹ ہو یا پیپسی ڈائٹ ہو یا آئس کریم ہو یا چوئنگ گم ہو یا پھر کوئی چائے ہو یا کافی ہو جس میں ایز پر ٹیم آرٹیفیشل سویٹنر استعمال ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اس بات کے بعد گھبرا گیا ہوگا کہ مجھے نہیں پتا میں کتنی مقدار میں لے چکا ہوں، کیونکہ یہ تو بھی ڈٹرمن ہونا کہ جو ایکسیپٹیبل ڈیلی انٹیک ہے ایز پر ٹائم کی وہ کتنی ہونی چاہیے۔ ہر کوئی گھبرایا ہوگا، خاص طور پہ کوک پینے والا گھبرایا ہوگا، ڈائٹ کوک پینے والا گھبرایا ہوگا، ڈائٹ پیپسی پینے والا گھبرایا ہوگا کہ ہم شوگر سے بچنے کے لیے ڈائٹ کی طرف آئے تھے، تو یہاں پتہ چلا کہ ڈائٹ کی وجہ سے ہمیں کینسر ہو سکتا ہے، تو کیا حالت ہو گئی ہوگی؟ ان کمپنیز کی کیا حالت ہوگی جو دنیا کی بہت بڑی کمپنیز ہیں، اربوں ڈالرز کا ان کا برانڈ ویلیو ہے۔ یہ کنٹروورسی ہے جو بہت آگے تک جائے گی۔ یہ سمجھ لیں ان کمپنیوں کے لیے اور خاص طور پہ کوکولا کے لیے اور پیپسی کولا کے لیے کرونا ثابت ہو سکتا ہے۔ کرونا وہ وبا تھی جو ہم سب کے سر پہ منڈلانا شروع کر دیا تھا۔
یہ بھی وہ چیز ہے جو دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز، بیوریجز کمپنیز اور کوکا کولا اور پیپسی کولا ان کے سر پہ منڈلا رہی کہ اگر ایسی کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر لوگوں کو کون جو استعمال کر رہے تھے ان کو اس بحث میں کون، اس بحث سے کیسے نجات ملے گی کہ ہے صحیح بات کہ نہیں ہے؟ ان کی سائنٹیفک ریسرچ ہے یا اس سے پہلے جو سائنٹیفک ریسرچ ہوتی رہی وہ ہے؟ اب یہ جو انٹرنیشنل ایجنسیز فار ریسرچ آن کینسر، جو WHO کا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک ریسرچ ونگ ہے، اس نے تو ساتھ ساتھ یہ کہا کہ فرانس میں ایک ریسرچ ہوئی تھی، 1 لاکھ بندہ تھا جس پہ ریسرچ ہوئی تھی، پھر اٹلی میں ریسرچ ہوئی تھی جو جانوروں پہ ہوئی تھی، وہاں سے بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ایک خاص مقدار سے زیادہ ایسپرٹین کا آرٹیفیشیل سویٹنر کا استعمال وہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ ابھی ڈیپینڈ کر رہا ہے 14 جولائی کو، لیکن 14 جولائی سے پہلے جو ہونا تھا، اتنی خوفناک کنٹروورسی کاروباری دنیا کے حساب سے دیکھا یہ تو بہت بڑی کنٹروورسی بن چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔